سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ فوج کو ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے، اور محمد مالک یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج نے پاکستان کی حکومت کو ایک الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ 6 مہینوں میں معیشت کو ٹھیک کر دو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہی بات جو کہ ہمیشہ سے کانسپریسی تھیوریز میں کہی جاتی ہے اور جو کچھ یہاں پر ماضی میں ہوتا رہا، جس طرح سازشی تھیوریاں پھیلائی جاتی رہیں۔ لیکن میرے آج کے ویلاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ونڈر بوائے کی تلاش ہے، تو پاکستان کے پاس تو اس وقت ایک نہیں دو ونڈر بوائز موجود ہیں۔ یہ ونڈر بوائز کون ہیں؟ یہ ونڈر بوائز جو ہیں کیوں ونڈر بوائز ہیں، انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہے، اور ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر یہ خبر جو ہے اسی طرح غلط ثابت ہونے جا رہی ہے جس طرح ماضی میں بہت ساری خبریں غلط ثابت ہوئیں۔ کس طرح؟ اس ویلاگ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بات کرنے جا رہا ہوں ونڈر بوائے کی۔ ونڈر بوائے کی تلاش کیوں ہے؟ یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے کہ معیشت کی جو بہتری ہے اس میں جو اعداد و شمار ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں جاتے، کیونکہ عوام کی سطح پر ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے اور عوام مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ مہنگائی اس وقت موجود ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ مہنگائی میں اضافہ رک چکا ہے۔ بات ہو رہی ہے ونڈر بوائز کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ حکومت کو 6 ماہ کا الٹیمیٹم مل چکا ہے، اور ایک اور جو یہاں پر ونڈر بوائے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا، لیکن اس وقت جو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کے پاس اس وقت ایک نہیں دو ونڈر بوائز موجود ہیں، اور اس میں فوج نہ کہیں بلکہ ریاست کہیں، اور ریاست سے بھی آگے پاکستان کی بات کریں۔ پاکستان کے پاس کون سے 2 ونڈر بوائز موجود ہیں؟ پہلا تو آپ یہ سمجھیے کہ سید عاصم منیر ایک ونڈر بوائے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن یقینی طور پر آپ یہ کہیں گے کہ جب فوج کی بات کی جاتی ہے تو فوج کی سربراہی تو وہی کر رہے ہیں، آپ انہیں ونڈر بوائے ضرور کہیں، لیکن فوج کو ایک اور ونڈر بوائے کی ضرورت ہے جو کہ حکومت کو چلا سکے، چیزوں کو ٹھیک کر سکے۔ میں یہاں پر آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے، جس طرح معاملات کو چلایا جا رہا ہے بہترین طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ، یعنی کہ فوج جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور حکومت فوج کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ آپس میں جو ایک کھینچا تانی ہوا کرتی تھی وہ موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت دونوں جو ہیں ہمارے لیے اور ہمیشہ سے اہم تھے، اہم ہیں اور اہم رہیں گے۔ سید عاصم منیر ونڈر بوائے کس طرح ہیں؟ سید عاصم منیر اس لیے ونڈر بوائے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں، ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں جو کامیابیاں لکھ دی ہیں وہ ہمیں ماضی کے کسی آرمی چیف کے مقدر میں نظر نہیں آتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو سیاست سے باہر نکالا، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق آگے چلیں گے۔ پاکستان کا یہ ونڈر بوائے، یہ آرمی چیف جو ہے، سمگلنگ کے جو الزامات لگتے تھے ان سے فوج کو باہر لے آیا، پاکستان کی سرحد کو اس نے بالکل بند کر کے رکھ دیا۔ اس کے خلاف کرپٹ لوگوں نے مظاہرے کیے، وہ اس پر جو ہے آمادہ نہیں ہوا، رضامند نہیں ہوا کہ وہ سرحد کو دوبارہ کھول دے اور سمگلرز کی سرپرستی کرے، بلکہ اس نے سمگلنگ، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور جرائم کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے خلاف جہاد کیا۔ یہ ونڈر بوائے اس لیے بھی ہے، میں سید عاصم منیر کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ پراپرٹی مافیا کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کرم کیا، حافظ قرآن ہیں، ان کو پاکستان کی تاریخ کا دوسرا فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا گیا۔ پہلے ایوب خان تھے جو کہ 1965 کی جنگ کے بعد فیلڈ مارشل قرار پائے تھے، لیکن اس مرتبہ تو ایک عوامی جمہوری حکومت نے ان کو یہ اعزاز دیا، سید عاصم منیر کو، اور نہ صرف ان کو یہ کامیابی ملی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں آرمی کے ساتھ ساتھ نیوی اور ایئر فورس کے سربراہ بھی بن گئے، یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز۔ لیکن یہاں پر آپ کے ذہن میں بھی بار بار آ رہا ہوگا کہ میں فوج کی بات کیوں کر رہا ہوں، آرمی چیف کی، چیف آف ڈیفنس فورسز کی بات کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ ان کو تو تلاش ہے کسی ونڈر بوائے کی۔ تو مجھے بات کرنی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، جو اس وقت حقیقت میں ایک ونڈر بوائے ہیں۔ وہ ونڈر بوائے کس طرح ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا کہ پنجاب کو بدل دینے والا، پنجاب کو ایک
جدید ترین صورت دینے والا، اور آج مریم نواز شریف پنجاب کو جس طرح آگے لے کر جا رہی ہیں اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ یعنی کہ دوسرے صوبوں سے لوگ جب پنجاب میں آتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں، ملتان میں آتے ہیں، پنڈی میں آتے ہیں تو اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے والا شہباز شریف ہے۔ یہاں پر میٹروز کو لانے والا، یہاں پر اورنج لائن کو لانے والا، یہاں پر دانش اسکول دینے والا، یہاں پر کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات دینے والا، یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر باقی لوگ ان کو صوبوں کے لوگ بڑے رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے اگر میں شہباز شریف کی سیاسی طور پہ انہوں نے جو ونڈرز کیے اور جس طرح وہ ونڈر بوائے کہلا سکتے ہیں اس کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، مگر جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی محمد نواز شریف سے ایک اجازت لی، وہ اجازت کیا تھی کہ مجھے آپ کام کرنے دیں، حکمت عملی اپنانے دیں، آپ دیکھیں میں چینج لے کر آتا ہوں۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف کوٹ لکھپت جیل لاہور میں تھے اور ان کی پیاری بیٹی اڈیالہ جیل میں قید کر دی گئی تھیں۔ شہباز شریف نے اپنے طریقے سے کام شروع کیا، پھر یہ ہوا کہ میاں نواز شریف کوٹ لکھپت جیل سے لندن چلے گئے اور اڈیالہ جیل سے مریم نواز جاتی عمرہ منتقل ہو گئی۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بلکہ یہ کامیابی اتنی ہی نہیں تھی، اس کے آگے ایک شخص جو کہ یہ سمجھ رہا تھا، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، کہ فیض حمید کے ساتھ مل کر وہ یہاں پر صدارتی نظام تک لے آئے گا اور اسی کی حکومت اگلے 10-15 برس چلے گی، انہوں نے اس کو ایوان اقتدار سے نکالا اپنی حکمت عملی سے، اور پھر آخر کار وہ اڈیالہ جیل میں پہنچ گیا جہاں پر اس سے پہلے ان کے مخالفین بند تھے۔ شہباز شریف خود وزیر اعظم بنے اور پاکستان کی تاریخ کے ایسے پہلے وزیر اعظم جو ایک مرتبہ وزیر اعظم تھے، انتخابات کے بعد پھر وہ وزیر اعظم بن گئے۔ شہباز شریف ونڈر بوائے اس لیے بھی ہیں کہ عمران خان نے جب پاکستان کو ڈیفالٹ کے کنارے پر چھوڑا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا کوئی اقتصادی جو مستقبل ہے وہ نہیں ہے، کیونکہ شیخ رشید کے مطابق عمران خان جو بارودی سرنگیں یہاں پر بچھا کر گیا تھا ان سے بچنا ناممکن تھا۔ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پاکستان میں ڈیفالٹ ہوگا، یہاں پر پیٹرول آنا بند ہو جائے گا، یہاں پر بجلی کی پیداوار ختم ہو جائے گی، یہاں کے تمام کارخانے بند ہو جائیں گے، یہاں پر امپورٹڈ چیزیں جتنی آتی ہیں ان کے بازار جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جائیں گے، یہاں پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، یہاں پر غریبوں کی بستیوں سے لوگ نکلیں گے اور امیروں کی آبادیوں پر حملے کریں گے، اور یہاں پر جتنا اسلحہ موجود ہے ایک خانہ جنگی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ لیبیا میں ہوا، جیسا کہ سوڈان میں ہوا، جیسا کہ بہت سارے دیگر ممالک میں ہوا۔ یہ سب کچھ پلان کر لیا گیا تھا، مگر شہباز شریف نے صرف سیاست میں ونڈرز کر کے نہیں دکھائے، انہوں نے اقتصادی میدان میں بھی ونڈرز کر کے دکھائے۔ ڈیفالٹ کرتا ہوا ملک جو ہے اس وقت اس کی IMF تعریفیں کر رہا ہے، اس کا ورلڈ بینک اس کی تعریفیں کر رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے اس کی تعریفیں کر رہا ہے، دنیا کے جتنے بھی مانے ہوئے اقتصادی ریٹنگز والے ادارے ہیں وہ پاکستان کی ریٹنگ کو مسلسل بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں شرح سود جو ہے مسلسل کم ہو رہی ہے، وہ مہنگائی جو کہ 40% کی شرح سے بڑھ رہی تھی وہ سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم پاکستان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایشیا کا ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ اس کی اسٹاک ایکسچینج دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اسٹاک ایکسچینجز میں شامل ہو چکی ہے۔ اس کی اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی سب سے زیادہ ترقی کرنے والی اسٹاک مارکیٹ بن چکی ہے، کیونکہ جب میاں محمد نواز شریف کے دور میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں یہ 56,000 پوائنٹس پر تھی، تو عمران خان کے دور میں یہ واپس نیچے 29,000 پوائنٹس پر چلی گئی تھی، اور اس وقت اب چند ہی دنوں میں یہ 2 لاکھ پوائنٹس پر پہنچنے والی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عوام کا اس سے کیا تعلق، اس پر میں علیحدہ بات کروں گا، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی انڈیکیشن ہے، ایک بڑا اشارہ ہے کہ لوگ کس طرح سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ لازمی طور پر آئے گا۔ تو جن ونڈر بوائز کی آپ بات کرتے ہیں، جن کی تلاش کی بات کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ونڈرز کر کے دکھا دیے، انہوں نے بھارت کو شکست دے کر دکھا دی، انہوں نے بھارت کو پریکٹیکلی پوری دنیا میں تنہا کر کے دکھا دیا۔ آپ اگر صرف خطے کی بات کر لیں، بنگلہ دیش میں انقلاب آنے کے بعد بنگلہ دیش جو ہے انڈیا کی پراکسی نہیں رہا، نیپال میں بہت بڑی تعداد میں ہندو رہتے ہیں، نیپال انڈیا کے کیمپ سے نکل کر چین کے کیمپ میں جا چکا ہے۔ مالدیپ کی بات کر لیں، وہاں پر باقاعدہ طور پر کوئٹ انڈیا کی ایک موو چلی اور انڈیا جو ہے وہاں سے بھی باہر اس کو نکلنا پڑا۔ آپ سری لنکا میں دیکھ لیں، وہاں پر جس طرح
جو کچھ سازشیں کی، جس طرح دھماکے کروائے گئے، اس کے بعد جو سری لنکا کے تعلقات بدترین ہیں انڈیا کے ساتھ، چین اور پاکستان کے ساتھ تو حالات برے ہیں ہی۔ اس وقت انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں صرف اور صرف افغانستان اور اسرائیل کا اتحادی ہے، کوئی اس کے ساتھ موجود نہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان چین سے لے کر امریکہ تک، سعودی عرب سے لے کر ایران تک، آپ یہ سمجھیں کہ ترکی اور آذربائیجان ہمارے دوسرے گھر ہو چکے۔ تو یہ ہے وہ ونڈر بوائے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو پاکستان کو کسی اور ونڈر بوائے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اپنے ونڈر بوائز موجود ہیں اور وہ ان پر کھیل رہا ہے۔ رہ گئی بات جن لوگوں نے یہ خبریں دی، یقینی طور پر وہ ڈسکس ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر، چونکہ ہم پچھلے 40-50 برسوں سے، بلکہ شاید 70-80 برسوں سے جب سے بھی پاکستان بنا ہے، صرف اور صرف کانسپریسی تھیوریز پہ کام کرتے ہیں، سازشی تھیوریاں پیش کرتے ہیں، اس سے ہم واہ واہ لیتے ہیں، لوگ اس پر تالیاں بجاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک فطرت بن چکی ہوئی ہے، تو اس کو لے کر آئے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ونڈر بوائز موجود ہیں، شہباز شریف کی صورت، عاصم منیر کی صورت۔